السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اور آپ کی آل پر۔ کل میں نے حامد میر صاحب کا ایک انٹرویو، ایک تقریر، ایک میسیج سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا چہرہ آپ دیکھ رہے ہیں آج خوش ہے، میرا چہرہ خوشی سے پھول رہا ہے، بڑا خوش ہے میرا چہرہ آج، اور میں خوش ہوں آج۔ اس کی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اسلام آباد کا ذکر کیا تھا، اور ماضی میں یہ جو جنگ ہو رہی تھی ایران کی اور امریکہ کی، اسرائیل کی، ان کے بارے میں انہوں نے لب و لباب جو تھا، وہ 10 تاریخ کو جو ابھی کانفرنس ہونی ہے یا ہو رہی ہے اسلام آباد، اس کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہر پاکستانی جو محب وطن ہے اس کو بڑی خوشی ہے، چاہے وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور دنیا حیران ہو گئی ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیسے کیا ہے، پاکستان نے یہ جو سٹیپ اٹھایا ہے اور اس میں کامیابی اللہ نے دی ہے۔ یہ بہت بڑا سٹیپ تھا، یہ بہت بڑا کام تھا جو سپر پاوریں نہیں کر سکیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستانیوں کی وجہ سے اس میں تینوں افواج آ جاتی ہیں، پاکستانیوں میں تینوں افواج آ جاتی ہیں، حکومت بھی آ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سب کی وجہ سے، سب کی کوششوں سے آج پاکستان کو وہ مقام دیا ہے جو بڑی بڑی طاقتوں کو نہیں ملا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عام انسان کو نہیں سمجھ سکتی، اور نہ ہی عام انسان سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو ہمارے ملک نے، پاکستان نے کیا۔ چھوٹا سا پاکستان ہے مگر جذبہ بہت بڑا ہے، ایمان بہت بڑا ہے، ہماری افواج کے جذبات بہت بڑے ہیں، ایمان کامل ہے۔ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہر کوئی ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، جنہوں نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے۔ مگر مومن کوئی ہے۔ مومن بننا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، جن کو اپنی مدد کی نشانیاں دکھاتا ہے، جن کو اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ ان میں سے کون مومن ہے؟ ہمارے چیف کے سربراہ عاصم منیر صاحب، وہ ان مومنوں سے مومن ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نظارے دیکھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص جو مدد تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس مدد کے ذریعے سے آج یہ مقام اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا ہے کہ آج اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے، اور پورے روح زمین کی نظریں اس وقت پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں، اور پاکستان میں اسلام آباد پہ لگی ہوئی ہیں۔ بڑی بڑی سپر طاقتیں، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان آرمی کے ساتھ، پاکستان پبلک کے ساتھ مل کے یہ کام سر انجام دیا ہے۔ سر فہرست جو ہے وہ ہمارا چائنا ہے، چائنا ہے، اس کے بعد میں دوسرے دوست بھی ہیں۔
اور یہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تھا. نہیں، پاکستان نیا پاکستان ہے اور نئی قیادت ہے اور نئی سربراہی ہی ہے. جن کی کوششوں سے، جن کے وسیلے سے اس وقت پاکستان کے کیپٹل میں، پاکستان کے دل میں، اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی ہے، اور ان کی کانفرنس ہو رہی ہے جو دنیا کے سپر پاور کہلاتے ہیں. وہ بھی آج پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک کو تیار ہیں. یہ سب سے پہلے اللہ کی کرم نوازی ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلحہ نہیں لڑتا، جذبہ لڑتا ہے. اور جذبہ ایمانی سے پاکستان کا ایک ایک فوجی، ایک ایک پاکستانی، وہ سب ایمان سے سرفراز ہیں اور قوت سے سربراہ ہیں اور جذبات سے اور جذبے سے شاشار ہیں. اور یہی کامیابی ہوتی ہے قوموں کی کہ ان میں جذبہ ہو. تو وہ پاکستانی افواج ہے، پاکستانی عوام ہے، جن کے جذبہ ایمانی ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ اسلحہ نہیں لڑتا، جذبہ لڑتا ہے. اسلحہ نہیں لڑتا، جذبہ لڑتا ہے. باقی ہمارے جو ہمسائے ہیں، کوئی بھی ہے پاکستان کا دشمن ہے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور کئی بار ہمارے چیف صاحب نے، عاصم منیر صاحب نے بھی کئی بار ان کو کہا کہ یہ مت سوچنا کہ پاکستان ایک کمزور ہاتھوں میں ہے. نہیں، پاکستان ایمان پہ بنا ہے، قرآن پہ بنا ہے اور اللہ کے لیے بنا ہے، اور جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہمارے جو دشمن ہے پاکستان کو، ان کو پتہ ہونا چاہیے. اگر نہیں پتہ تو آج میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی بھی افواج ہے، اگر پاکستان کی تینوں افواج بائی دی وے 15 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے سپوز، مگر پاکستان کے دشمنوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 20 لاکھ فوج پاکستان کی نہیں ہے. پاکستان کی فوج 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ فوج ہے پاکستان کی، جو کہ دنیا میں کسی کی نہیں ہے. ہر چھوٹے بڑے میں اسلام کا جذبہ ہے، ایمان کا جذبہ ہے، شہادت کا جذبہ ہے، اور جس میں یہ چیزیں ہوں وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا، کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتا. یہ پاکستان کے جو 25 کروڑ عوام ہیں، ان میں ایمان ہے، ان میں جذبہ ہے. اور جس میں میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جس قوم میں، جس گھر میں، جس شخص میں ایمان کا جذبہ ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ہماری دعا ہے، خاص کر کے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اتفاق دے اور اللہ تعالیٰ ہم کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو پاکستان کی ہسٹری کو، پاکستان کے مستقبل کے لیے کام کرنے کی توفیق دے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے. کیونکہ پاکستان اس وقت جو کچھ پاکستان میں ہے یا ہو رہا ہے،
یہ سب 25 کروڑ عوام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور ان کے ساتھ جو ہماری افواج ہے پاکستان کی بری بحری فضائی، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے، اور انشاءاللہ کرے گا، کیونکہ وہ بھی ان کے دل جو ہیں ایمان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور سب کے دل میں ایمان ہے اور ایمان کا جذبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھے، اور سب کو اپنی طرف مائل رکھے، اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے۔ تو جو اللہ کی طرف مائل ہو گیا، جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی سپر طاقت، کوئی بھی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ یہ ایمان ہے مسلمانوں کا، یہ مسلمانوں کا ایمان ہے، خاص کر کے عاصم منیر صاحب کا ایمان ہے، جو مرد مجاہد ہیں، جو مرد مجاہد ہیں، کیونکہ ان کی تقریریں میں نے سنی ہیں، ان کی تقریروں میں جذبہ اور ان کے جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہیں جیسے پتھر پہ لکیر ہیں، کیونکہ وہ باحوالہ قرآن، باحوالہ حدیث وہ بیان کرتے ہیں، تاکہ سمجھنے والوں کو آسانی ہو جائے، تو وہ سننے والے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ جو عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں باحوالہ قرآن کہہ رہے ہیں، اور قرآن جھوٹ نہیں بولتا، قرآن جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اس لیے ہم لوگ ایمانی ہیں، ہمارے اندر جتنے بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کی قوم، اس میں ایمان ہے، جذبہ ایمانی ہے، جذبہ قرآنی ہے، اور پاکستان کے دشمنوں کو میں دوبارہ کہتا ہوں، یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے، پاکستان کے خلاف سٹیپ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے وہ یہ سوچیں کہ جتنی پاکستان کی فوج ہے دنیا میں کسی کی نہیں ہے۔ ایک مسلم جس کے دل میں ایمان ہے اور قوت ایمانی ہے اور قوت جذبہ ہے، ایمان کا، ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں، خدا کا وعدہ ہے کہ میں اس کو کبھی شکست نہیں دوں گا، میں اس کی بلکہ مدد کروں گا۔ ایک آدمی کی تو جہاں پہ 25 کروڑ ہیں جذبہ ایمانی سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے شکست دے سکتا ہے؟ اس ملک کو کیسے شکست دے سکتی ہے کافر، غیر مسلم جو ہیں؟ نہیں، یہ ہر مسلمان جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے، یہ سب کا ایمان ہے اللہ پر اور اس کے نبی پر اور پاکستان پر، جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان ایمان کے لیے بنا، پاکستان کلمے کے لیے بنا، پاکستان تا قیامت تک کے لیے بنا، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم دائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ السلام علیکم۔